مجلس حسین ایک میگنیٹ کی طرح ہے، جیسے ہی شروع ہو گئی جو جنس مجلسی ہے آئے گا۔ سلوات پڑھیں محمد آئے گا یہاں پہ۔ اچھا ایک دو مسائل اور ہیں، چاہتا ہوں گفتگو میں واضح کر دوں، اللہ جانے اگلے مجلسوں میں موقع ملے نہ ملے۔ عجیب و غریب دنیا ہے، یہ کہتی ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، کہتی ہے مولا آپ کے چاہنے والوں کو جتنا مارا جاتا ہے اتنے ہی بڑھتے ہیں۔ مولا نے ایک جملہ کہا، اگر وہ پہنچ گیا تو لوہے دل پہ لکھ کے لے جائیں گے انشاءاللہ۔ مولا نے کہا، سائل نے کہا مولا جتنا مارتے ہیں اتنے ہی لوگ بڑھتے ہیں، 10 مارتے ہیں 100 بڑھ جاتے ہیں، 100 مارتے ہیں 1000 بڑھ جاتے ہیں، 1000 مارتے ہیں 1,00,000 بڑھ جاتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا پریشان نہ ہوا کرو، انہیں جتنا مارو گے اتنا ہی بڑھیں گے، اس لیے کہ حلال میں برکت ہوتی ہے۔ حلال میں برکت ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مولا 40 میں مارتے ہیں، پورے سال مارتے ہیں، مگر 40 میں پبلک کم نہیں ہوتی ہے، ہر سال سے زیادہ پبلک پہنچتی ہے۔ بہت آہستہ سے پڑھوں گا اور تیز سے سن لیجئے گا ہمارے اور آپ کے امام نے کیا فرمایا ہے۔ مولا ہر سال مارتے ہیں، 40 میں پبلک اس سے زیادہ پہنچتی ہے۔ میرے مولا نے کہا یزیدیوں کے لیے یہ سبق ہے، وہ ہر سال پورے سال مار کے بتائیں کہ انہوں نے مارے کتنے، ہم 40 میں بلا کے بتائیں گے ہم نے بچائے کتنے۔ کوئی اور ایسی ذات ہے یہاں اپنے مجلس کا انتظام کیا، 200 250 300 لوگ آ رہے ہیں، پانی کا انتظام آپ نے کیا؟ کوئی بعض ایسے ہیں کہ جو پانی لے کے بھی اپنے ساتھ آتے ہیں، اس میں عیب نہیں ہے، مگر مجھے انصاف سے بتائیے 40 جانے والے کتنے پانی لے کے گھر جاتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے جو گھر سے پانی لے جائے، گھر سے کھانا لے جائے۔ یہ کرم ہے حسین کا، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ وہاں کچھ ملے نہ ملے، میں نے پہلے کہا کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے ملتا ہے۔ ایسا ربط حسین اور پانی سے ہو گیا ہے کہ جب بھی پیاس کا تصور آتا ہے تو حسین یاد آتے ہیں۔ آئیے میں اپنے موضوع پہ اگر بات نہ کروں تو موضوع تشنا رہ جائے گا۔ میرا موضوع چل رہا ہے ہادی اور ہدایت۔ سرکار دیکھیے گا ہادی کیسا ہوتا ہے، ہدایت کیسے کی جاتی ہے۔ منبر کوفہ علی خطبہ دے رہے ہیں، جناب سلمان نے مولا کو مخاطب کر کے پوچھا، مولا نے جناب سلمان سے پوچھا کہ سلمان یہ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ نشہ دینے والی چیز کیا ہے؟ جناب سلمان نے کہا مولا شراب۔ میرے مولا سے جناب سلمان نے پوچھا کہ مولا آپ کے نزدیک شراب کیا ہے؟ جملہ سنیے گا کائنات کے امیر نے کیا کہا کہ سلمان اگر شراب کا ایک قطرہ سمندر میں گر جائے، اس کا پانی بہتے بہتے کسی مقام پہ اکٹھا ہو جائے، اس سے کچھ گھاس اگائے، کوئی گھوڑا اس گھاس کو کھا لے تو علی اس گھاس والے گھوڑے کی سواری حرام سمجھتا ہے۔ کیسا ہے؟ اب انصاف کرو، جو علی شراب والے گھوڑے کی سواری حرام سمجھتا ہے وہ شرابی کو کیسے اپنا مانے گا؟ لہذا یہ ہے علی۔ اب میرے مولانا کا سلمان 4 چیزیں ایسی ہیں
4 یا 5 چیزیں ایسی ہیں جہاں تک میں بیان کر سکا کہ جس کا نشہ اگر انسان کو ہو گیا، بس یہی موضوع واضح کرنا ہے، تو انسان کبھی بھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتا۔ پہلا نشہ سکر المدح، ترجمہ کروں، سکر المدح، جھوٹی تعریف کا نشہ۔ میرے مولا نے کہا ہے پہلا نشہ، یہاں سے آج انشاءاللہ کچھ ضرور لے کے جائیں گے، پہلا نشہ جھوٹی تعریف کا نشہ۔ یہ وہ نشہ ہے جو انسان کو فرعون بنا دیتا ہے، فرعون کو خدا بنا دیتا ہے۔ میرے مولا نے کہا جب بھی تمہاری کوئی جھوٹی تعریف کرے تو اسے منع کر دینا۔ مولا کیوں منع کر دے گا؟ اس لیے کہ جھوٹی تعریف تمہیں خود غرض بنا دیتی ہے۔ اب سنیے گا جملہ یہاں سے، جھوٹی تعریف تمہیں خود غرض بنا دیتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے، آگے کہتا ہے مولا آپ کی سخاوت ایسی، آپ کے دادا ایسے، آپ کے بابا ایسے، آپ کا دسترخوان اتنا بڑا۔ میرے مولا نے کہا کھانا نہیں ہے تو کھانا لے جا، کپڑا نہیں ہے تو کپڑا لے جا، مکان نہیں ہے تو مکان لے جا، سواری نہیں ہے تو سواری لے جا۔ سنیے گا امام نے کیا کہا؟ اس نے کہا مولا آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے کوئی ضرورت ہے؟ میں تو آپ کی تعریف کر رہا تھا۔ میرے امام نے کہا تعریف بغیر مطلب کے نہیں کی جاتی، تعریف بغیر مطلب کے نہیں کی جاتی۔ جب بھی آپ کی کوئی تعریف کرے تو سمجھ لو کوئی نہ کوئی مطلب ہے، بغیر مطلب کے کوئی تعریف نہیں۔ لہذا پہلا نشہ سکر المدح، جھوٹی تعریف کا نشہ، اس سے دور رہیے، اس لیے کہ یہ نشہ اگر کسی کو چڑھ گیا اس وقت تک نہیں اترتا جب تک انسان کو ذلیل نہ کر دے۔ دوسرا نشہ، اللہ اکبر، دوسرا نشہ سکر العلم، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سکر العلم، علم کا نشہ۔ مجھ سے بڑا کوئی خطیب نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، مجھ سے اچھی کوئی مجلس نہیں پڑھتا۔ یہ نشہ اگر کسی کے اندر آ گیا تو یاد رکھیے گا وہ کبھی بھی سکسیس اور کامیاب۔ لہذا امام نے بتایا کہ یہ نشہ اپنے اندر نہ لانا۔ ایک نشے کی وضاحت کرنی ہے اس لیے میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں۔ تیسرا نشہ سکر الشباب، اللہ اکبر، جوان بیٹھے ہیں توجہ کیجئے گا، سکر الشباب، جوانی کا نشہ۔ مولا نے کہا یہ سب سے خطرناک نشہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جوانی میں انسان کی ہر چیز مکمل ہوتی ہے، ذہن مکمل ہوتا ہے، بازو مضبوط ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے انسان مکمل ہوتا ہے۔ جوانی کے نشے سے بچیے۔ انسان جوانی میں آ کے ماں باپ کو گالیاں دینے لگتا ہے، ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ کتنی محنت اور مشقت سے ماں نے اس دنیا میں اسے دے دیا۔ لہذا سکر الشباب، جوانی کے نشے سے بچیے۔ چوتھا نشہ سکر القدرہ، طاقت کا نشہ، شاید اس پہ عمل ہو۔ طاقت کا نشہ، مجھ سے بڑا تو کوئی طاقتور ہے ہی نہیں، جب میں جاؤں تو 2-4 مجھے سلام کریں۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے، میرے استاد محترم نے فرمایا کہ جب بہت ہی خستہ حال زندگی ان کی رہتی تھی تو مولانا سے آ کے کہتے تھے مولانا صاحب دعا کیجئے کسی لائق ہو جاؤں، اور جب مولانا صاحب نے دعا کی اور اس لائق ہو گئے، اللہ کا شکر ہے پیسہ آ گیا، اب انتظار کر رہے مولانا صاحب سلام کریں۔ یہ جو نشہ آ رہا ہے سکر القدرہ، طاقت کا نشہ، یہ اگر آ گیا تو انسان کو ذلیل ضرور کرے گا۔ نشہ کیا لانا ہے؟ کوئی نشے اپنے اوپر نہ لائیے، جملہ پہنچے تو دعا دیجئے گا، کوئی نشہ نہ لائیے، زندگی میں 2 نشے لائیے، ایک اللہ کی عبادت کا نشہ، ایک علی کی ولایت کا نشہ۔ 2 نشے، ایک اللہ کی عبادت کا نشہ۔ جزاک ایک اللہ کی عبادت کا نشہ، ایک علی کی، یہ نشہ اگر آ گیا آپ کے اندر تو
تو آپ کسی بھی منزل میں رک نہیں سکتے. آخری نشہ مولا نے کہا اس سے بچیے. کیا ہے؟ یہ تو سخت ہے. سکر المال. اس میں سب گرفتار ہے، ہم اور آپ سب گرفتار ہیں. سکر المال، دولت کا نشہ. پیسے آ گئے، 2-4 لوگوں کو سیٹ کر دیا کہ جائیے فلاں کو پریشان کیجیے، جو پیسہ ہوگا ہم دیں گے، جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے. اللہ کرے اتنی توفیق آ جائے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ کسی امام بارگاہ کی چھت خراب ہے، جاؤ صحیح کرا دو، پیسے ہم دے دیں گے. خدا کرے اس میں نشہ نہیں آئے گا. نشہ کہاں آئے گا؟ جہاں شریعت نے اجازت. لہذا میرے مولا نے کہا 5 نشے ایسے ہیں کہ جن سے پرہیز کرنا، اور زندگی میں صرف 2 نشے لے کے آنا. ایک اللہ کی عبادت کا نشہ، ایک علی کی ولایت کا نشہ. اللہ کی عبادت کا نشہ اگر ہوگا تو حالت نماز میں تیر کھینچ لیا جائے گا، پتہ نہ چلے گا. اللہ کی عبادت کا نشہ ہوگا تو عمر بن عبدود کے سینے پہ چڑھ کے اتر آئیں گے، فخر و مباحات نہ ہوگا. لہذا زندگی میں اللہ کی عبادت کا نشہ اور علی کی ولایت کا نشہ. میں نے یہاں پہ اس گفتگو کو روکا. ہمارا ہادی ایسا ہوتا ہے جو لمحہ بلمحہ ہمارے ایک ایک منزل، ایک ایک موڑ پہ ہماری ہدایت کرتا ہے. ایک مرحلہ جب آپ کا بچہ ہے، اور ایک میرے سامنے ابھی حادثہ کہہ لیجئے، سانحہ کہہ لیجئے، شعیب بھائی سے میں نے بتایا ہے، اس کو واضح کر کے گفتگو تمام کر دوں. جب میں یہاں پہ آیا، نظر دلائی گئی اور مرحوم کا فاتحہ بھی دلایا گیا. خدا جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، مرحوم خصوصاً شہدائے کربلا علیہ السلام میں ان کا شمار فرمائے. عزیزو، یہ رواج ہے ہمارے یہاں کا جو کہ سب سے غلط ہے. جب بھی کسی کا فاتحہ ہوتا ہے، قبلہ گواہی دیں گے اور تائید کریں گے، تو 2 ظرف میں سامان رکھا جاتا ہے. جو بھی ہوگا کہیں گے مولانا صاحب اس میں 4 معصومین کی نظر ہے کہ اگر حق ہو تو اس پہ عمل کیجئے گا، ورنہ عمل نہ کیجئے گا. اس لیے کہ عمل حق پہ ہی کیا جاتا ہے، باطل پہ نہیں کیا جاتا. ایک مرحوم کے نام کا مولانا صاحب کھڑے ہوئے، اسلامی اعتبار سے سارے فرائض انجام دیے. اب جو گھر کا ذمہ دار ہے اس نے کہا 4 معصومین والا آپ کے پاس، مرحوم والا ہم لے جا رہے ہیں. میں نے کہا بھیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو گھر میں کام وغیرہ کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، دیکھیے بہت سخت بات ہے مگر حق ہے، ان کو دے دیں گے. کیوں آپ کیوں نہیں کھا سکتے؟ اللہ اکبر، جملہ پہنچے. آپ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیا آپ اس لائق نہیں ہیں کہ جس چیز پہ قرآن کی آیت کی تلاوت کی گئی ہو وہ کھا سکے؟ یا تو آپ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے، یا تو اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے. بھیا ایک پھل ہے، کوئی ایک مٹھائی ہے، اس پہ ہم نے نظر میں کیا کیا؟ صلوات پڑھی آل محمد پہ، حمد، سورہ حمد کی تلاوت کی، سورہ توحید کی تلاوت کی، پھر آل محمد پہ صلوات پڑھی، وسیلہ دے کے آل محمد کا اس کو ہدیہ کیا مرحوم تک. اب اس میں ایسا کیا ہے کہ جس کو آپ کھا نہیں سکتے؟ مانیے یا تو آپ اس لائق نہیں ہیں کہ سورے والی چیز کھا سکے. کیسا انسان ہے، اپنے والد کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی ماں کے لیے اس نے فاتحے کا انتظام کیا. جس ماں نے، جس باپ نے پال کے اس لائق بنایا، اس کے نام کی نظر نہیں کھا سکتے، اس کے نام کا فاتحہ نہیں کھا سکتے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ لہٰذا اگر کہیں بھی ہو رہا ہے تو اس چیز کو غور کیجئے. میں نہیں کہتا عمل کیجئے، میں کہوں گا پہلے غور کیجئے. اگر حق لگے تو عمل کیجئے، اگر حق نہ لگے تو عمل نہ کیجئے. مگر اس عطا ذہنی سے غور کیجئے کہ آخر اسلام کیا چاہتا ہے. کیا اسلام یہی چاہتا ہے کہ قرآن والی چیزوں کو نہ کھائیں؟ اگر اسلام یہی چاہتا ہے تو پھر ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ لیجئے، اس لیے کہ ایسے اسلام سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو اسلام قرآن سے دور رکھ کے ہمیں عمل کروائے. اس لیے کہ اسلام قرآن سے دور رکھ کے ہمیں رکھنا نہیں چاہتا. رسول نے ارشاد فرمایا نا، حدیث ثقلین آپ کو یاد ہے، دونوں کے بغیر
راہ مستقیم آپ حل نہیں کر سکتے. اب آئیے ایک چیز کی میں نے وضاحت کر کے انشاءاللہ عمل ہوگا. ایک اور چیز اس کے بعد جواب دے رہا ہوں. پاکستان کے ایک اسکول میں درس دیا جا رہا تھا. استاد نے پوچھا بچوں سے کہ بیٹا بتاؤ نماز کون لوگ نہیں پڑھتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا. دیکھیں ذہن میں آنے والی بات ہوگی تو عمل کیجیے. ایک بچہ کھڑا ہوا کہا استاد جو مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. ایک بیٹھا دوسرا کھڑا ہوا کہا استاد میں بھی بتانا چاہتا ہوں. کہا بتائیے کیا ہے جواب آپ کا. کہا استاد جو کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. سن لیا میں نے پڑھ دیا. اب موازنہ اپنا کیجئے. یا تو آپ مر چکے ہیں یا تو آپ مر چکے ہیں یا تو آپ. اگر آپ اپنے آپ کو مردہ شمار کرتے ہیں تو مانا جائے گا نماز نہیں پڑھتے. یا تو کافر ہیں تو پھر آپ کا نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو حسین کا عزادار کہتے ہیں آپ پہ فرض ہے. ہم نے جواب کی منزل پہ اسی لیے میں نے اس جملے کا انتخاب کیا. میں نے کل سوال کیا تھا کہ جب یزید کے گھر میں دربار نے یزید کے گھر میں جناب زینب نے حسین کے نام کی مجلس برپا کی تو شہزادی نے تبرک کیا بانٹا. بسم اللہ ماسک ہٹا کے بتاؤ بیٹا اگر بتانا چاہتے ہو. صلوات پڑھے محمد. وہیں سے بتا دیجئے بیٹھے بیٹھے. ماشاء اللہ. اور کوئی ہے جو بتانا چاہتا ہے؟ بسم اللہ. ماشاء اللہ. اور کوئی ہے؟ بولیے بولتے رہیے بتائیے. ماشاء اللہ. بتا دیا سب نے. ایک صلوات پڑھے محمد. کسی نے آنسو, کسی نے چادر, کسی نے چھوٹا کے سر, اور بہت سی چیزیں جو مجھے فون کے ذریعے سے واٹس ایپ میسج کے ذریعے سے بتائے گی. میں سب کے جواب کا استقبال کرتا ہوں, مگر میں سب کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے سوال کرنے کا مقصد آپ کے علم کا اندازہ نہیں تھا. اس لیے کہ میں ایسے سائل اور ایسے سوال کا قائل ہی نہیں جو کسی کے علم کے اندازے کے لیے کیا ہے. ہمیشہ سوال ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہو. وہ سوال لوگوں کے ذہن پہ نقش ہوگا. دیکھیں جہاں تک رہی چادر کی بات, جہاں تک رہی تبرکات اسرائے کربلا کی بات, تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کی ملکیت تھی جو لوٹ لی گئی تھی, وہ ان کو واپس کی گئی تھی. میرا سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ شہزادی زینب نے مجلس کا تبرک ہماری قوم کو کیا دیا, ہماری امت کو کیا دیا. قسم خدا کی یزید یہی چاہتا تھا کہ حسین کا تذکرہ ختم ہو جائے. جواب دے رہا ہوں, یزید یہی چاہتا تھا حسین کا نام مٹ جائے. یزید یہی چاہتا تھا کہ حسین کا مشن ناکام ہو جائے, حسین کا مشن فیل ہو جائے. شہزادی زینب نے یزید کے گھر میں حسین کی نام کی مجلس کی, اور مجلس میں تبرک مجلس بانٹ کے بتایا کہ تم ختم کرنا چاہو گے, یہ تبرک کبھی ختم ہونے والا نہیں. شہزادی زینب نے پہلا تبرک مجلس حسین بانٹا ہے. یہ فرش عزا تبرک زینب کا نتیجہ ہے جو آج ہم تک پہنچا ہے. اگر شہزادی نے فرش بچھا کے طریقہ نہ بتایا ہوتا تو ہمیں مجلس کا سلیقہ نہ آتا. یہ شہزادی نے فرش حسین اور مجلس برپا کر کے یہ مجلسیں ہمیں تبرک میں دی ہیں. لہذا اب جس کے گھر میں حسین کے نام کی مجلس ہو, یہ سمجھ لو کہ شہزادی کا تبرک ہم تک آ گیا ہے. اور جو مجلس میں شریک ہو یہ سمجھ لے کہ ہمیں کوئی تبرک ملے نہ ملے, زینب نے ہمیں تبرک دے دیا. یہ ہے تبرک جناب زینب سلام اللہ علیہ جو حسین کی پہلی مجلس میں, اسے کہتے ہیں مجلس حسین. کون زینب؟
कैसी शहजादी ज़ैनब, सुनेंगे मसाइब। मैं खूनी जिगर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए कि एक बीबी आपसे कुछ लेने के लिए आई है। जो देना है आप उसे दीजिए, उसे आपकी दौलत नहीं चाहिए। जवानों, रोने में कंजूसी न किया करें। उसे आपकी दौलत नहीं चाहिए, शहजादी को सिर्फ और सिर्फ आपके आंसू चाहिए। क्यों वजह है? इसलिए कि आपके ये आंसू जो हुसैन के नाम पे निकलते हैं मामूली नहीं है, ये हुसैन के जख्मों का मरहम बनते हैं। अल्लाह अकबर। कल जहां पे मैंने मसाइब खत्म किया था, ये आज तीसरा दिन है शहजादी सकीना के मसाइब पढ़ने से दिल नहीं भर रहा, इसलिए कि ऐसी मजलूमा, ऐसी मजलूमा। तारीख कहती जब ये काफिला करबला से चला था, सिर्फ 2 रिवायत पेश करूंगा, उसके बाद गुफ्तगू तमाम कर दूंगा, चाहे जैसे गिरिया कीजिएगा। बस देखिए मजलूमी कैसी है जनाब सकीना और जनाब ज़ैनब की। जब ये काफिला करबला से निकला तो जिस नेज़े पे हुसैन का सर था वो नेज़ा जमीन पे गिरा। सामान्य औलाद को बताने की जरूरत नहीं है। शिम्र ताजियाना लहराता हुआ अभी बीमार के पास आता है। आने के बाद कहता है कि अपने बाबा से कह दो आगे बढ़ जाए, वरना हमारा ताजियाना होगा तुम्हारी पुश्त फुट। जनाब सैयद सज्जाद ने बाबा के सर की तरफ मुखातब होके कहा, बाबा सज्जाद की पुश्त ताजियाना खाने के लायक। सर हुसैन से आवाज आई, कैसे हुसैन आगे बढ़े? हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना ऊंट की पुश्त से गिर गई है। जनाब ज़ैनब आई, कयामत का मंजर देखा। जनाब ज़ैनब ने देखा कि कोई मुअज़्ज़मा है जो सकीना के सर पे दस्त शब कर फेर रहा है। जनाब ज़ैनब ने जैसे ही देखा, हाथों को जोड़ा, बीबी अभी तक जो भी मिला है कोई तमाचे मार रहा है, कोई गोशवारे छीना। बीबी आप कौन है? बीबी ने चेहरे से नकाब हटाई, ऐ मेरी शहजादी, मैं तेरी अम्मा ज़हरा, करबल से लेके कूफा मैं तेरे साथ। अम्मा उस वक्त कहा थी जब चादरें लुट रही थी, अम्मा उस वक्त कहा थी जब भैया के सरोतर में जुदाई हो रही थी, अम्मा उस वक्त कहा थी जब खेमे जलाए जा रहे थे। ये काफिला शाम के बाजार में पहुंचा। बस आखिरी मंजर, ये काफिला शाम के बाजार में पहुंचा। तारीख कहती है जनाब ज़ैनब को एहसास हुआ कोई उनके अबा का दामन खींच रहा है। अगर पढ़ सका तो इंशाअल्लाह बहुत गिरिया करेंगे। जनाब ज़ैनब ने पीछे मुड़ के देखा तो 4 बरस की सकीना अपनी फूफी के दामन को खींच रही है। जनाब ज़ैनब ने कहा कि सकीना क्या हुआ? जुमला सुनिएगा। जनाब ज़ैनब ने कहा सकीना क्या हुआ? कहा फूफी अम्मा वो जो छत पे औरत नजर आ रही है उसके हक में दुआ कर दीजिएगा। जुमला सुनिएगा, रोते रोते मर जाइएगा। जनाब ज़ैनब ने कहा बेटी सकीना ये बताओ उसके हक में क्यों दुआ कर दे? कहा फूफी अम्मा सबके हाथ में पत्थर नजर आ रहा है। सबके हाथ में पत्थर नजर आ रहा है, उस औरत के हाथ में पत्थर नहीं नजर आ रहा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि एक पत्थर सनसनाता हुआ शहजादी की पेशानी पे आने लगता है। शहजादी ने रुक किया, मेरे गाजी अब्बास। जनाब सैयद सज्जाद ने देखा, कहा रमला सबने तो हमें कैदी कहा, तूने हमें कैदी कहा। अब रमला है हैरान और परेशान। रमला मालिक अश्तर की बेटी है, हैरान और परेशान। आती है अपनी कनीज को भेजती है कि जाओ देखो किसने बाजार में मेरा नाम लिया। कनीज आती है, कहती कहाँ के रखने वाले हो? मेरे शहजादी ने पूछा, कहा जाके अपनी शहजादी से कह दे आके बाजार में मुझसे कहा। आके अपनी शहजादी से कह दे मुझसे। कनीज ने कहा कि मेरी शहजादी बाजार में नहीं आती है। कहा क्यों? कहा उनकी मदीने की शहजादी ने उन्हें मना किया। जनाब ज़ैनब ने कहा जाके कह दे सैयदजादी तुझे बाजार में बुला रही है। हैरान और परेशान
शहजादी बीबी ऐसे ऐसे कह रही है। तारीफ कहती है, वो तैयार होके आती है। कहाँ की रहने वाली है शहजादी? कहा कि हम मदीने के रहने वाले हैं। मैं खत्म कर रहा हूँ, गुफ्तगू चाहे जैसे दुनिया कीजिएगा। कहा कि हम मदीने के रहने वाले हैं। जैसे ही मदीने का नाम सुना, कहा मदीने में कहाँ से रहने वाले हैं? कहा मदीने में महल्ले बनी हाशिम से। मदीने में महल्ले बनी हाशिम से। का मकान कहाँ है? का खुलासा ये सुन ले, जब आसमान पे सूरज निकलता है, उसकी पहली किरण गुंबद खजरा से टकरा के जिस घर में पड़ती है, हम उस घर की शहजादी। अब ये न कहना कि तुम ज़ैनब हो। खत्म कर दो। ये न कहना कि तुम ज़ैनब हो। लो मेरे अज़ीज़ों, शहजादी ने कहा, ऐ रमला, मैं ही ज़ैनब हूँ। कहा शहजादी, अब्बास कहाँ है? अकबर कहाँ है? शहजादी ने इशारा किया, वो देख ले मेरे अकबर का साथ, वो देख घोड़े की गर्दन पे मेरे गाजी को, मेरा गाजी मुझे बेपर्दा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।